ایک سوال، حنفی وطر میں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ عید کی نماز میں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ بقول آپ کے یہ عمل منسوخ ہو چکا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ جب یار دوستوں کو اپنے عمل کے مطابق رفع الیدین پر کوئی دلیل نہیں ملتی نا، تو وہ اس طرح کے سوالات سکھلا کر اپنی عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے مرزا اینڈ کمپنی سے صرف ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ اپنے عمل کے مطابق یعنی 4 مقام پر رفع الیدین کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز تک رفع الیدین کی۔ مجھے آپ اپنے عمل کے مطابق صرف ایک حدیث دکھلا دیں۔ میں آپ سے 400 حدیثوں کا مطالبہ نہیں کرتا، نہ آپ سے میں 4000 حدیثوں کا مطالبہ کرتا ہوں۔ مجھے صرف ایک حدیث دکھلا دیں جس میں یہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز تک رفع الیدین کی ہے۔ اب جب اپنے عمل کے مطابق دلیل نہیں ملتی تو اس طرح کے سوالات سکھلا کر وہ ہمارے درس قرآن کے اندر ساتھیوں کو بھیجتے ہیں۔ تو ہماری عوام کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے نا کہ وہ اصول و ضوابط کو نہیں پڑھتے۔ اگر پہلے وہ اصول و ضوابط پڑھ لیں پھر اس کتاب کو ہاتھ لگائیں تو وہ کتاب سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ اب قرآن کریم کتنی مقدس کتاب ہے، ہر انسان پڑھتا ہے اس کو، لیکن اگر قرآن کریم کو بھی اصول و ضوابط سیکھے بغیر پڑھیں گے تو بے شمار جگہ پر آپ غلطی کریں گے۔ آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے آپ کو نورانی قاعدہ پڑھنا پڑے گا، کسی ماہر قاری صاحب سے اس کے اصول و ضوابط آپ کو سیکھنے پڑیں گے۔ کون سا لفظ موٹا کرنا ہے، کون سا پتلا کرنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں مد کرنی ہے، مد 3 الفی ہے، مد 5 الفی ہے، کہاں اخفا کرنا ہے، کہاں ادغام کرنا ہے، کہاں قلقلہ کرنا ہے، کہاں وقف کرنا ہے، کہاں وقف نہیں کرنا، کہاں وقف لازم ہے، کہاں وقف جائز ہے۔ تو یہ ساری باتیں جب تک آپ کسی قاری صاحب سے نہیں سیکھیں گے اس وقت تک قرآن کریم پڑھیں گے تو صحیح، لیکن قرآن کریم میں آپ غلطیاں کریں گے۔ آپ سکول کا نصاب لے لیں، یہ سکول کے نصاب کے اندر بھی اگر آپ انگلش میں ٹینسز، ایکٹیو وائز، پیسو وائز، ڈائریکٹ انڈائریکٹ اور جتنے بھی علوم ہیں جب تک آپ ان کو یاد نہیں کریں گے آپ انگلش بولنے میں، انگلش پڑھنے میں، لکھنے میں غلطی کریں گے، آپ لامحالہ طور پر کریں گے۔ یہ ایسا مسلمہ اصول ہے کہ جسے ہر انسان تسلیم کرتا ہے۔ ایک شخص میرے درس سے قرآن کے اندر آیا تو وہ مجھے کہنے لگا جی کہ میں نے کہا بیٹا آپ کی عمر کیا؟ تو اس نے مجھے اپنی عمر بتلا دی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا بیٹا آپ اسکول پڑھے ہیں؟ تو کہنے لگا جی اسکول پڑھا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے کتنی پڑھی ہے؟ تو کہتا جی میں نے FA کی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا بیٹا اگر ناراض نہ ہو تو ایک سوال پوچھ لوں؟ کہا جی پوچھ لیں۔ میں نے کہا بیٹا انگلش میں اس کی آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے کہ صبح سے بارش ہو رہی ہے۔ آپ بارش کو رین کہتے ہیں۔ اس نے کہا جی ہو رہی ہے، تو اس نے ریننگ کیا اور مارننگ کیا، کہتا جی اٹس ریننگ مارننگ۔ اب میں ہنس پڑا۔ ہنسا اس لیے تھا کہ اس نے قواعد و ضوابط کا خیال نہیں رکھا۔ اب مجھے کہہ جی کہ یہ ریننگ کا مطلب بارش ہو رہی ہے، نہیں ہے۔ اب ریننگ کا مطلب بارش ہو رہی ہے، مارننگ کا مطلب صبح بھی ہے، لیکن اس نے قواعد و ضوابط کو سمجھا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو میرے خیال میں اس کی انگلش یہ ہے اٹ ہیز بین ریننگ سنس مارننگ۔ کہتا جی یہی ہے۔ تو میں نے کہا یہ میں نے بات اب قواعد و ضوابط کے مطابق کی ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ کہ ہمارے ہاتھ میں وہ حدیث کی کتاب پکڑا دی جاتی ہے۔ دیکھیں جی علماء آپ کو صحیح بات نہیں بتاتے۔ علماء جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں وہ آپ کو صحیح بات نہیں بتاتے۔ یہ آج کل کے جو انجینئر ہیں، جو چھوکرے ہیں، علمی یتیم ہیں، یہ آپ کو صحیح بات بتاتے ہیں۔ تو جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی وہ آپ کو صحیح بات بتا کے نہیں گئے۔ تو یہ آپ کے آج کے نام نہاد جو علمی یتیم یہ آپ کو صحیح بات بتا رہے ہیں۔ تو حدیث کی کتابوں کو پڑھنے سے پہلے اصول و ضوابط کو جاننا ضروری ہے۔ میں ایک چھوٹا سا قاعدہ بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث کو قبول کرنے کے لیے 8 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ 4 راوی کے اندر، 4 حدیث کے متعلق۔ راوی کی عقل کامل ہو، ضبط تام ہو، عدالت کاملہ ہو، مسلمان ہو، اور بعض شرائط یہ ہیں
کہ وہ حدیث اپنے سے مافوق اوپر والی دلیل کے مخالف نہ ہو، سنت مشہورہ کے، حادثہ مشہورہ کے مخالف نہ ہو، یا کرنے اول کے اندر اگر اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے تو صحابہ نے اگر اس حدیث کی طرف التفات نہیں کیا تو تب بھی وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ میں ایک چھوٹا سا قاعدہ بیان کیا ہے، ورنہ حدیث کے اصول و ضوابط ہیں، دیکھا جائے گا، پرکھا جاتا ہے کہ یہ حدیث کی اقسام میں سے کس قسم پر بیٹھتی ہے، یہ قابل استدلال ہے یا نہیں، اگر قابل استدلال ہے تو کس درجے کی، اور اس درجے سے فقہاء نے یا محدثین نے کیا حکم نکالا ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا المیہ ہی یہ ہے کہ ہم اصول و ضوابط کو نہیں پڑھتے، اور نہ پڑھنے کے بعد پھر اس طرح کے سوالات سیکھ کر آ جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا سوال نہیں ہے، ایک مسلمہ قاعدہ ہے۔ دلیل ہمیشہ اس مسئلے پر طلب کی جاتی ہے جو مسئلہ اختلافی ہو، اتفاقی مسئلے پر دلیل طلب نہیں کی جاتی، اور عوام کو اتفاقی مسائل کے اندر الجھا کر دلائل طلب کرنے کے پیچھے لگایا جاتا ہے کہ آپ دلیل طلب کریں۔ مجھے کوئی فرقہ بتلا دے، کوئی انسان بتلا دے جو وطروں میں دعائے قنوت کے لیے جب تکبیر کہتا ہو تو اس وقت ہاتھ نہ اٹھاتا ہو، یعنی رفع الیدین نہ کرتا ہو۔ جب یہ مسئلہ ہی اتفاقی ہے تو اس میں تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسلمہ اصول ہے، اور مسلمہ اصول پر وہ دلیل نہیں مانگی جاتی۔ لیکن اس کے باوجود میں دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ یہ جز رفع الیدین جو ہے، جسے یار لوگ کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، میرا تو یہ نظریہ نہیں ہے، میں تو یہ کہتا ہوں امام بخاری کی کتاب، اس کو ثابت کرو۔ لیکن میں فریق مخالف کے لیے، اگر آپ اسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں تو پھر آپ اس میں سے اپنے مطلب کی بات کیوں بتاتے ہیں؟ اسی میں قنوت کا مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ 98 میں 98 نمبر پہ لکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرفع یدیہ فی القنوت، یہ قنوت میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وطر کی آخری رکعت میں قل هو اللہ احد کی قرات کیا کرتے تھے، اور جب رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے، یعنی اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنی کتاب میں باقاعدہ باب باندھا ہے فی رفع الیدین فی قنوت الوتر، قنوت وطر میں ہاتھوں کو بلند کرنے کا باب۔ حدیث لے کر آئے ہیں ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں کہ جب ہم قنوت پڑھتے تھے تو قنوت پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کرتے، یہ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ نیچے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہ کان یرفع یدیہ فی قنوت الوتر، کہ وہ قنوت وطر میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے۔ اچھا، مزے کی بات ایک بتلاؤں آپ کو، جز رفع الیدین میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں هذه الاحادیث كلها صحیحۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ساری کی ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے منقول ہیں۔ فرمایا کلھا صحیحۃ، یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ صحیح ہے۔ اب یار لوگ ان کو بے شک ضعیف کہیں، ہم نے تو آپ کی بات آپ پر لوٹا دی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ رسالہ امام بخاری کا ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی پھر اس بات کو بھی مان لیں۔ تو لہٰذا اگر وطروں میں جو قنوت پڑھی جاتی ہے اس میں آپ کہتے ہیں جی یہ رفع الیدین نہیں کرنی چاہیے، آپ اس پر دلیل پیش کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے اور آپ کا یہ آخری عمل تھا، اور صحابہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، تو ہم کرنی چھوڑ دیں گے، ہمیں تو کوئی ضد نہیں ہے۔ یار لوگ کہتے ہیں شاید ہمیں رفع الیدین سے ضد ہے، ہمیں تو کوئی ضد نہیں رفع الیدین سے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہو جائے کہ آپ قنوت وطر سے پہلے جب تکبیر کہتے تھے تو رفع الیدین نہیں کرتے تھے، ہم آج چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار ہے نا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے پیار صرف اس لیے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی تشریح کی ہے۔ آج اگر کوئی ایسی بات ثابت ہو جائے تو ہم تو کرنے کے لیے تیار ہیں، اور امام صاحب کی بات کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔